بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل ولعن على أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال عز وجل في كتابه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ماہ محرم کی پانچویں تاریخ ہے اللہ نے بہت بڑی نعمت محرم کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ایسے دور میں دیکھنا پڑتا ہے ایک سوال صحابہ ولایت کا صحابہ یقین جانیے یہ صحابہ کا ہمارے پاس ہے تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے اگر یہ سہارا ولایت ہمارے پاس نہ ہو تو دنیا بھی بیکار ہے اور آخرت بھی بیکار ہے یہ ولایت معمولی شے نہیں ہے یہ ولایت کسے کہتے ہیں ولایت جو معنی جو لفظ استعمال ہو رہا ہے ہر مجلس میں آپ سن رہے ولایت اس کا معنی کیا ہے جی حکم ولایت جی کھل کے بولیے غلط بھی ہو صحیح بھی ہو بولیے کھل کے بولیے یہ ایک درسگاہ ہے یہ ایک بہت بڑی درسگاہ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا یہ درسگاہ ہونا ہے اگر نبوتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو یہاں آ کر بیٹھ جاؤ نبوت کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا توحید کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا یہاں آئیں گے تو ولایت سے نبوت تک نبوت سے خدا تک پہنچ جائیں گے یہاں آئیں گے اگر یہاں نہیں آئیں گے تو
تو سمجھو کہیں نہیں پہنچیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ولایت کا معنی کیا ہے؟ اور ایک ولایت ہے کیا چیز؟ جی ایک معنی مودت، ایک معنی حکومت. اصل کیا معنی؟ ولایت کا معنی جی وہی معنی. 5-6 معنی یہاں پر جو تذکرہ ہوا ہے. ولایت کے 70 معنی ہیں. کتنے ہیں؟ 70 معنی ہیں. جو علم رجال پڑھتا ہے، ایک رجال کا علم ہے، سننا چاہو گے؟ میں قرآن شروع نہیں کر رہا ہوں، عنوان کتنے معلوم کرتا سنیں اور سنیں. نہیں ٹینشن نہ لو. اگر کچھ نہیں مل رہا ہے تو بات ختم کر دیں گے. مجلس میں آنے کے بعد یہ مجلس ایک یونیورسٹی ہے، یہاں سے کچھ لے کے جاؤ، سیکھ کے جاؤ. ولایت کے کتنے معنی ہیں؟ شروع کرو کیا کیا معنی ہیں. اسی ولایت سے مولا بنتا ہے. اسی ولایت سے مولا بنتا ہے. ولایا مولا ایک میم اضافہ ہوتا ہے. اسی سے ولی بنتا ہے. ولی ولایت مولا. علم رجال میں جائیں گے، پڑھتے رہیں گے مولا کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے. ایک جگہ استعمال ہوا اس کا معنی غلام، اب ایک جگہ استعمال ہوا اس کا معنی کانٹریکٹ، اب ایک جگہ استعمال ہوا الگ الگ مختلف معنی ہیں. یہی مولا کے بعد کسی انسان کا نام ہے مولا مقبول. مولا مقبول اس کا مطلب چونکہ مقبول ایک نام ہے تو مولا آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا علم رجال میں بتا مقبول کا غلام. کیا معنی ہوا؟ مولا کا معنی کیا ہوا؟ غلام. معنی غلام ہوا. اگر یہی لفظ خاندان پر آ گیا، کوئی بھی خاندان لے لو، مثلا بنی ہاشم، مولا بنی ہاشم، یہاں پر جو ہے کانٹریکٹ کا معنی ہے، یعنی یہ بندہ اس خاندان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، رابطے میں ہے. اگر اس کو کوئی انگلی دکھائے گا تو وہ خاندان کو انگلی کو توڑ دے گا. یہ معنی ہے مولا. مختلف معنی ہیں. ایک معنی ہے مولا کا دوست. کیا ہے؟ دوست. یعنی کیا؟ میں اگر ان کو کہہ دوں مولا، ایک محبت ہے، ایک دوستی ہے، ایک رابطہ ہے، ایک رابطہ ہے. ایک اور معنی بھی ہے، اس کا معنی ہے سرپرستی. غدیر ام نے پیغمبر نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے. کچھ لوگوں نے یہ توجیہ کی کہ مولا سے مراد چونکہ یہ سسر ہیں اور یہ داماد ہیں، سسر اور داماد میں محبت ہوتی ہے، چچازاد بھائیوں کے درمیان محبت ہوتی ہے. تو رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں یا میں اس سے محبت کرتا ہوں تو تم لوگ بھی اس سے محبت کرو. بعض لوگوں نے یہ معنی لیا، بعض لوگوں نے یہ معنی لیا. اب کیسے یہ سمجھے ولایت کا اصلی معنی کیا ہے؟ یہاں پر ولایت یہی ہے. رسول یہ بتانا چاہ رہے تھے، کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ سرپرستی بتانا چاہ رہے تھے. یہی بتانا چاہ رہے تھے نا. یہ کنتو لفظ ہے نا، من کنتو مولا فہذا. یہ کنتو 3 جگہوں پر ہے. غور کر رہے ہیں میرے ساتھ ہے؟ یہ لفظ مولا ہے نا، جنگ احد میں رسول نے بھی کہا یہ لفظ مولا. کیا کہا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم. جب جنگ ختم ہو گئی، جنگ ہوئی تھی نا جنگ احد میں، کیا ہوا تھا جنگ احد میں؟ جنگ احد ایک عجیب جنگ ہے. وہاں سے کتنے کا لشکر آیا تھا؟ مکے سے 3000 کا لشکر. ان کے پاس کتنے تھے جی؟ نہیں ان کے پاس زیادہ تھے، 1000 آدمی. بیچ رستے میں منافقین 300 واپس چلے گئے. بیچ رستے میں رسول خدا 1000 آدمی لشکر لے کر پہنچے تھے لڑنے کے واسطے. کہتے ہیں واپس چلے گئے 300 آدمی واپس چلے گئے. کتنے تھے نا؟ اب بچے کہتے 700. وہاں 3000. عجیب جنگ تھی. پہلے جیتا نہیں. جیسے ہی جیتے مسلمانوں کی فکر اس وقت جو ہے بھوک تھی، پیاس تھی، پیسے نہیں تھے،
تلواریں ان کے زرے ان کے گھوڑوں پر تھی. ان کی تلوار لے لیں گے, ان کا گھوڑا لے لیں گے, ان کا زرہ لے لیں گے. پوری فکر پیسوں پر تھی. ارے کچھ دیر اور رہ لیتے بعد میں اور زیادہ ملتا. یہ فکر نہیں تھی. لوٹ لیں گے, جتنا ملتا ہے اتنا ہمارا, جتنا ملتا ہے اتنا ہمارا, جو ملتا ہے اٹھا لو. یہ فکر تھی. اچانک دشمن نے کیا دیکھا, ان کا ذہن بدل گیا ہے. اب ان کا ذہن دیکھا گیا ہے پیسوں میں, زرہ میں حملہ کرنا. جیسے ہی حملہ ہوا, فکر کہاں تھی؟ مکیت میں تھی, دنیا میں تھی. تو رسول سمجھ میں آتے ہیں, رسول کو چھوڑ کو بھاگ گئے. یہ جنگی ہوتے جب بھاگے تو 2-4 آدمی تھے, 2-4 اس مولا کائنات میں تھے. ایسی جنگ ہوئی. اس کے بعد ایک تاریخی جنگ تھی. جنگ میں بہادر 2 چیزوں کو استعمال کرتا ہے, ایک تلوار کو اور ایک ڈھال کو. ڈھال سے وار بچاتا ہے, تلوار سے وار کرتا ہے. مولا کائنات نے جنگیں ہوتی ہیں, عجیب جنگ نہیں ہے. پیغمبر کو ایک ہاتھ سے اٹھائے اور ایک ہاتھ سے تلوار چلائے, لوگوں کو بتائے بھاگو گا. رسول ہے, جہاں رسول ہوتے ہیں وہاں سے بھاگا نہیں جاتا. جہاں رسول ہوتے ہیں وہاں سکون ملتا ہے, بھاگا نہیں جاتا. جہاں رسول ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, وہاں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہے, بھاگا نہیں جاتا. آ جاؤ, نہیں بھاگے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ جیتی ہاری تاریخ میں عجیب بات ہے. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا بت ہمیں جتا دیے. تب پیغمبر نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم. کیا کہا؟ ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے, تمہارا کوئی مولا ہی نہیں ہے. یہ لفظ کا استعمال ہوا, اللہ ہمارا مولا ہے, اللہ ہمارا مولا ہے, اور تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے. جگہ جگہ پر پیغمبر نے فرمایا علی میرا وسیع ہے, تمہارا مولا ہے. جگہ جگہ پر مولا نے فرمایا رسول ہمارے مولا ہے. تو پورے تاریخ میں یہ جو کنتو ہے نا, کنتو مولا, 3 کنتو استعمال ہوئے ہیں. یہ کنتو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا. کنتو گنزا مخفیہ, میں یہ چھپا ہوا خزانہ تھا. جب پہچانوانا چاہا تو محمد کو خلق کیا. جواب دے یہ کنتو پیغمبر نے فرمایا میں اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں تھا وہاں پر بھی لفظ سے کنتو استعمال ہوا. تیسرا کنتو میدان میں پیغمبر نے کہا من کنتو مولا فہذا علی المولا. پہلا کنتو لا الہ الا اللہ, دوسرا کنتو محمد رسول اللہ, تیسرا کنتو علی ولی اللہ. یہ 3 کنتو ہے تو ہم لوگ ہیں. نجات اسی میں ہے. عزیزان گرامی, ولایت دیا ہمیں سرپرستی کس کی؟ ائمہ سے لے کر نبی تک, نبی سے لے کر خدا تک. اگر کوئی ولایت امام میں آ گیا اس کا مطلب ولایت رسول میں بھی آ گیا, اس کا مطلب ولایت خدا میں بھی آ گیا. دلیل کیا ہے؟ بہت سنیے گا, سننا چاہتے نہیں؟ آئیے بہت سے سنیے. آئیے نمبر بیٹھے ہو. عجیب و غریب مخلوق ہے. کون آئی؟ عجیب و غریب مخلوق آئی. دیکھتے ہی لوگ ڈر گئے. ایک انسانی شکل میں انسان بہادر بھی ہوتے ہیں تو بھاگ جاتے تھے, تو وہ مخلوق ہی عجیب ہے. فوراً راستہ چھوٹ گیا, وہ پیغمبر کے قریب پہنچا. عجیب و غریب مخلوق ہے, عجیب ہے. انسان بھی دکھ رہا ہے اور انسان بھی نہیں دکھ رہا ہے. ایسی مخلوق
تیرا مسئلہ کیا ہے؟ یا حبیب اللہ، نوح کی کشتی ڈوبی جا رہی تھی، میں ابلیس کے قوم میں سے ہوں، ہمیں دستور ملا کہ یہ کشتی کو ڈباؤ، تو میں ڈبونے کے لیے قریب گیا، جیسے ہی قریب گیا ایک شخص آیا، میرے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں پکڑا، اس کی کلائی کی اتنی قدرت تھی تو میں پوری طاقت ڈال کر دونوں بازوؤں کی اس ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھوں کو چھڑا نہ سکا۔ ایک ہاتھ سے اس نے اس رسی کو باندھا، آج تک یہ باندھی ہوئی ہے، آج تک یہ باندھی ہوئی ہے، اور مجھے معلوم ہے آپ کے بعد پھر کبھی آنے والا نہیں ہے، اسے کھول دیجئے، اسے کھول دیجئے۔ اتنے میں مولا کائنات تشریف لائے، جیسے ہی اس نے مولا کو دیکھا پیغمبر کے پیچھے چھپنے لگا، پیغمبر کے پیچھے چھپنے لگا، پیغمبر اپنا ہاتھ اس کی طرف کیے اور آگے رہے، کہ دیکھو ولایت کے دشمن کو رسالت میں پناہ نہیں ملتی۔ علی 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 مولا کے دشمن کو رسالت میں پناہ نہیں ملتی، دفن بھی ہو جائیں گے تب بھی پناہ نہیں پائیں گے۔ لوگ لکھتے رہے دیواروں پہ کافر ہم کو، ہم نے اس اسم کو بھی ایمان بنا رکھا ہے، ہم نے اس اسم کو بھی ایمان بنا رکھا ہے۔ یہ تبلا تو بہرحال عبادت ہے بڑی، لیکن تبرے میں ہی قدرت نے بنا رکھا ہے۔ بھاگ نہ جائے کہیں حشر کے ہنگاموں میں، بھاگ نہ جائے کہیں حشر کے ہنگاموں میں، اس لیے دو کو تو پہلو میں سنا رکھا ہے۔ پیغمبر نے کہا باندھا کون تھا؟ یہی باندھا تھا، اب یہی کھولے۔ جیسے ہی مولا کائنات کھولنے پہنچا، کیوں کلمہ پڑھائی کہاں ہے؟ کلمہ پڑھائی کہاں ہے؟ حضور نے کو لیا کہ نہیں پڑھا، کہاں تک تو اپنے نام کھول دے، کلمہ پڑھ، نام کس کلمہ پڑھا ہے؟ آدھا کلمہ پڑھا۔ یہ ولایت کے زنجیریں جب تک ان کی ولایت نہ ہو رسول کی ولایت میں نہیں آ سکتے، جب تک رسول کی ولایت نہ ہو اللہ کی ولایت نہیں ملتی۔ یہ سب کے سب ولی ہیں، اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ولایت کو بتانے کے لیے، میرے ساتھ ہے نا؟ آج موضوع ہی چینج ہو گیا ہے، ولایت کو بتانے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال کیا، پھر ولایت بتایا۔ وہ لفظ کیا ہے؟ انما۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ انما کا معنی کیا ہے؟ ایک ایک لفظ، انما کا معنی بے شک، انما حسب، اب جو بولوں گا بس یہی، انما کا معنی کیا ہے؟ اس کے بعد جو بات آئے گی بس وہی۔ انما کا معنی معلوم ہوا، سمجھ میں آیا؟ انما کا معنی کیا ہوا؟ اس کے بعد جو بات آئے گی بس وہی۔ تو اللہ نے کہا تھا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی کون؟ ورسولہ، اور کون؟ اللہ کا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم الراکعون۔ تمہارا ولی یہ تین چیزوں میں سے ہوں گے، یا اللہ ولی ہے، یا رسول ولی ہے، یا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دے دے۔ حالت رکوع میں سمجھ
سنا ہے حسنا انہا نہیں، اس کے بعد ہزاروں لوگوں نے انگوٹھیاں بانٹی، ہزاروں لوگوں نے بانٹی. روایت میں ہے فلاں صاحب نے 70 دن لگاتار انگوٹھیاں بانٹی، 70 دن لگاتار، کبھی 5 نمازوں میں کبھی 1-2 نمازوں میں 70 دن لگاتار انگوٹھیاں بانٹی. اور روز جاتے تھے حضور کے محفل میں بیٹھ جاتے تھے، شاید آج آیت آئے، شاید آج آیت آئے. اللہ نے گرامی آیت کی تو شکل ہی بدل گئی. کیا استعمال کیا؟ انما، بس یہی ہے، یہی ہے. ایک اور انما استعمال ہوا ہے، وہ کہاں ہے؟ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ. اللہ مرید ہے. مرید صفت ہے، اللہ کی صفات ہے. وہ صفتیں ثبوتیہ ہیں. پڑھتے نہیں پڑھتے اعتقاد عقائد کی بحث پڑھتے رہے، جنہیں ہوتی نہیں ہوتی نا، نہیں ہو رہی ہے. صفات ثبوتیہ ہیں، یعنی ایسے کچھ صفاتیں جو اللہ کے پاس ہیں اور وہ ہمیشہ ہوتی ہیں. ان میں سے ایک اللہ مرید ہے. مرید کا معنی کیا؟ اللہ کا ارادہ جب ہو جاتا ہے نا، وہ پہلے سے ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے. اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ بولیے. اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہوتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے. اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہتا ہے. اللہ حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ. اب اللہ یہاں پر انما کا کہہ رہا ہے، انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے. انما کا مطلب کیا تھا؟ بس یہی. یرید، اللہ کا ارادہ یہی ہے. کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت تم سے ساری غلاظت دور رہے گی. یہی ارادہ ہے اللہ کا، یہی ارادہ ہے. انما یہاں پر ملایا، ولایت میں بھی اللہ نے انما لا کر بتایا. اب ہماری بحث کہاں تھی؟ کل پرسوں کہاں تھی؟ امامت میں، امام شناسی میں، امام کو پہچاننے میں. امام کے پہچاننے میں کتنے صفتیں بیان ہوئی؟ 3 ہوئی تھی. کون کون سی؟ ایک امام ظالم نہیں ہو سکتا، امام عالم ہوتا ہے. تیسری امام کا جسم امام ہوتا ہے. اور چوتھی صفت یہ ہے، چوتھی صفت یہ ہے امام پاک ہوتا ہے. امام کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے. عصمت اس کے پاس ہوتی ہے. تصور خلاصت وہاں نہیں ہوتی، تصور خلاصت وہاں نہیں ہوتی. مسجد میں جب انسان مجرم ہوتا ہے اندر آنا حرام ہے، مسجد کے اندر رکنا حرام ہے. اسی لیے آیت کریمہ آئی یا وحی الہی آئی، پیغمبر نے کہا دیکھو اب مسجد کے اندر کسی کا دروازہ نہیں کھلے گا. مدینہ میں مسجد بنائی گئی تھی نا، مسجد ایسی تھی، دروازے تھے، یہ فلاں کا گھر، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا. ایک دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا. اب حکم پروردگار ہوا سد الابواب الا بابا، اے رسول تمام دروازوں کو بند کر دو، ایک دروازہ کھلا رکھو. سارے دروازے بند ہوں گے، ایک ہی دروازہ کھلا رہے گا. سارے دروازے بند. پیغمبر کی خدمت میں آئے، حضور علی یا رسول اللہ لطف کر دیجئے، کرم کر دیجئے، ایک کھڑکی ہمارے گھر کی کھلی رہے. تو نہیں کھل سکتی. حضور علی شمعدان کھلا رہے، ایک شمع مسجد کی روشنی گھر میں آ جائے. نہیں یا رسول اللہ ایک سراغ کم سے کم میں آنکھ سے دیکھ لوں کہ رسول مسجد میں تشریف لائے یا نہیں لائے. نہیں، ایک سوراخ بھی کھلا نہیں رہے گا. سب بند ہوں گی اور سب کے ساتھ بند ہو گئے. سارے دروازے بند ہو گئے. ایک دروازہ کھلا تھا، ایک دروازہ کھلا تھا. وہ دروازہ علی و بطول کے گھر کا تھا. ایک دروازہ کھلا تھا. اسی دروازے سے کبھی مولا حسن آتے تھے، کبھی مولا حسین آتے تھے. ایک مرتبہ پیغمبر منبر سے خطبہ دے رہے تھے، مولا حسین آئے، اصحاب کے پیروں میں پیر پھنسا، گر گئے. پیغمبر خطبے کا منبر چھوڑ کر مولا حسین کو
संभालते हुए लेकर आए। अब बताइए खुतबा मुहिम है या हुसैन मुहिम है? खुतबा मुहिम था या हुसैन मुहिम था? या रसूल अल्लाह किसी सहाबी को कहते थे उठा कर लाता, नहीं तुझे नहीं मालूम ये खुतबा अपनी जगह अहमियत है, इस खुतबे की अपनी जगह अहमियत है, लेकिन हुसैन ऐसे हजार खुतबों से अफजल है। संभाला अपने नीचे बिठा देते नहीं, अब आक्रोश रिसालत में रहेगा। अच्छा खुतबे को इनामा देते नहीं, अब बात होगी तो हुसैन की होगी। जो पहचानता है सो पहचानता है, जो नहीं पहचानता पहचाने ये हुसैन है। मालूम ये हुआ खुतबे में हुसैन का तस्करा जरूरी है, सुन्नत रसूल यही है। दरवाजे सब बंद हो गए, एक दरवाजा खुला रहा। अब मुझे बताइए हुसैन आ रहे हैं जा रहे हैं, हसन आ रहे हैं जा रहे हैं, देख रहे हैं उस रसूलुल्लाह कैसी नमाज पढ़ रहे हैं। अब मुझे बताइए हसन ने हुसैन ने चौथे इमाम को बताया, उन्होंने पांचवें इमाम को बताया रसूल कैसी नमाज पढ़ रहे थे। ये जंजीर सिस्टम से हम तक नमाज पहुंची, कैसी नमाज पढ़ रहा है 100 साल के बाद कोई आकर बता रहा है नमाज कैसी पढ़ रहा है। मुझे बताइए कौन सी नमाज सही है? जिनका दरवाजा खुला था देख रहे थे उनकी नमाज सही है, या बंद दरवाजा नमाज पढ़े ये निशानी मारिफत वाली इमाम के इमाम मासूम होता है, इस कदर मासूम होता है जब चाहे मस्जिद आ सकता है। कोई हालत ऐसी इमाम की नहीं होती कि मस्जिद ना आए। वो हमारी हालतें हैं कि मस्जिद ना आया जाए, मस्जिद में ना रुका जाए, मिसालें नहीं है। लेकिन मस्जिद नबवी में, उस वाली मस्जिद में जिस मस्जिद में अली वजू का दरवाजा खुल रहा है, तो बताया ये गया कि जब इनका दिल चाहे मस्जिद आए। क्यों? इसलिए कि बागो पाकीज़ा है। क्यों? इसलिए कि सहाबा मासूम है। तो अजीजा ने गिरामी कुरान खोलिए तो कुरान में सूरह वाक़िया में मिलता है कि अल्लाह कुरान के बारे में कुरान में बता रहा है ला यमस्सुहु इल्लल मुताहहिरून। देखो ये कुरान है, इसे टच ना करना। मगर कौन टच कर सकता है? जो पाकीज़ा हो सकता है, जो ताहिर हो सकता है, जो पाक हो वो कुरान को टच करे, जो पाक ना हो वो कुरान को टच ना करे। मदीने की गली है, इमाम सादिक गुजर रहे हैं, एक शख्स के सर पर गुस्ल था, उसने मौला को देखा, सोचा सलाम कर लूं, उन्हें क्या पता मेरे सर पे गुस्ल है। करीब इमामत पहुंचा, करीब जाना था, मौला घूर के देखे, देखने के बाद कहा जा चले जा हमाम जा करा, चले जा हमाम जा करा, फिर हमारे से बात करना। इसलिए कि लाया मस्सुहु इल्लल मुताहहिरून, कोई टच नहीं कर सकता मगर ये कि जो पाक हो, जो कुरान में आया है। कुरान को टच करने के लिए, मस करने के लिए पाक होना जरूरी है। इसी तरह से अहले बैत से मुंसलिक होने के लिए पाक होना जरूरी है, साफ होना जरूरी है। सलवात पढ़े मोहम्मद। इमाम शनासी एक सिफत और पढ़ दी, वो क्या है? इमाम मासूम होते हैं, इमाम पाक होते हैं, इल्म के साथ साथ पाक तो साफ होते हैं। यानी मालूम ये हुआ एक जर्रा बराबर भी मासूम से गलती नहीं होती। गलती हो जाए तो मासूम नहीं, जो मासूम नहीं वो मेरा इमाम नहीं। जब पहला बनाया गया, उन्होंने जब पहला बनाया गया तो उस पहले की पहली तकरीर पढ़िए। पहले को उन लोगों
جب پہلا بنایا گیا، اس نے جب پہلی تقریر کی تو اس کے پہلے جملات میں یہ بتایا، دیکھو مجھے شیطان بہکاتا ہے، جب میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہک جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا، تم مجھے سیدھا کر دینا، تم مجھے سیدھا کر دینا۔ جب اسماعیل کو سیدھا کرنے لے کر گئے حضرت ابراہیم، شیطان آیا بی بی ہاجرہ کے پاس، آنے کے بعد کہا تمہارا شوہر بڈھا ہو گیا ہے، سکتی آ گیا ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، کیا کر رہی ہو؟ ایک ہاتھ میں چھلا، ایک ہاتھ میں 9 سال کے بچے کو بھیج رہی ہو، وہ تو ذبح کرنے والے ہیں، وہ تو ذبح کرنے والے ہیں۔ ہاجرہ نے غور سے دیکھا، جو معصوم کی ماں تھی، غور سے دیکھا، جملہ کہہ دیا میں نے، معصوم کی ماں تھی، معصوم کی ماں تھی، غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا پیغمبر کے خلاف بکواس کرنے والا ہونا ہو تو شیطان ہے، معصوم کے خلاف بولنے والا شیطان ہے۔ عزیزان گرامی، ہاجرہ سمجھ گئی، کیوں؟ معصوم کی ماں تھی، اس سے افضل معصوم ہوتے ہیں۔ تخت پر بیٹھنے والا خود کہہ رہا ہے شیطان مجھے بہکائے گا، میں بہک جاؤں گا، جو خود بہک جائے قوم کو کیا سیدھا کرے گا؟ جو خود بہک جائے تو قوم کو کیا سیدھا کرے گا؟ نہ علم ان کے پاس ہے، پہلے علم کی باتیں بتایا تھا نا، تو کئی مرتبہ کہا ایسی کوئی مشکل نہ ہے جہاں علی نہ، اس لیے کہ علم میں علی ہی علی ہے، علی ہی علی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ علی کا معنی کیا ہے؟ بلند ہے، علم میں علی ہی علی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علی نے علی کو علی بنایا ہے، علی نے اللہ کا نام بھی علی ہے، اللہ علی العظیم، صدق اللہ اللہ علی عظیم، قرآن مجید ہے، علی نے علی کو علی بنایا ہے، علی نے علی کو بلند کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جس نے پڑھایا ہو، جس نے جس کو پاک و صاف بنایا ہو، جس نے جس کو معصوم بنایا ہو، دنیا یہ در ٹھکرا کر قسم خدا کے دربدر ہو گئی، دربدر ہو گئی۔ یقین چاہیے، میں وقت ملے تو پھر بتاؤں گا، امام شناسی میں علم کے بعد جو منزل آتی ہے وہ معصومیت کی ہوتی ہے۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے بھٹکتا ہے، بھٹکتا ہے، جس کے پاس علم ہو بھٹکتا ہے۔ کرپشن کیوں ہو رہا ہے؟ دلی شاہ کا پولیس عالم نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، قانون کی کتاب جانتا ہے نہیں جانتا، سب کچھ جانتا ہے، پھر رشوت کیوں لے رہا ہے، بھٹک کیوں رہا ہے؟ علم کبھی کبھی بھٹکاتا ہے، کبھی کبھی عصمت آتا ہے، معصوم ہو تو پھر بھٹکتا نہیں ہے، معصوم اگر ہو تو علم سے بھٹکاتا نہیں ہے بلکہ کامیاب بناتے چلے جاتا ہے، کامیاب بناتے چلے جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں علم ہونے کے بعد در حسین بنا، اس لیے کہ علم کے بعد علی کا در بھٹکاتا نہیں ہے، کامیاب بناتے چلے جاتا ہے۔ یہ وہی در ہے، یہ وہی در ہے جو ولایت پروردگار تک ہمیں کھینچ کر لیتا ہے۔ ولایت پروردگار، اصلی ولایت کون سی ہے؟ اصلی ولایت کون سی ہے؟ ولایت پروردگار، اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت اصلی ولایت ہے۔ جو اس ولایت کی باؤنڈری میں کوئی آ جائے تو وہ عذاب جہنم سے نجات پا لیتا ہے، لیکن اس ولایت کی باؤنڈری میں آنے کے لیے شرائط ہے۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط ائمہ کی ولایت ہے، علی کی ولایت ہے۔ اس ولایت کے بغیر اس باؤنڈری کا آنا ممکن نہیں ہے۔ یہ پوری حدیث سے مراد ہے، لا الہ الا اللہ و اسمی فمن دخل اسمی امن من عذابی شرطها و شروطها و انام شروطها۔ میں رضا، میری ولایت دروازہ ہے اس باؤنڈری کا،
کہاں سے آنا ہے؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دیوار کود کے آتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں دیوار کود کے آتے ہیں۔ خلیفہ دوم کا زمانہ تھا، خلیفہ دوم کو بتایا گیا فلاں گھر میں برائی ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ برائی ہو رہی ہے۔ تو خلیفہ دوم اس گھر کے قریب پہنچا، دروازہ لوہے کا تھا، کیا تھا؟ لوہے کے کھمبیوں کا دروازہ تھا، بہت سخت دروازہ تھا۔ جہاں دروازے کو کھولے دروازہ ہلا تک نہیں، دروازہ ہلا تک نہیں۔ بھئی دروازوں کو ہلانے کے لیے جس میں امامت ضروری ہے، کیا دیتا ہے؟ جسم ویسا ہونا چاہیے، جس کی ویسے بھی ہے، قرآن کے ذریعے سے ہوئی تھی نا۔ کون سے نبی کی بات ہوئی تھی جسم کے سلسلے میں؟ جو تھے وہ بتائے۔ جسم کے سلسلے میں امامت کی جو بات ہو رہی تھی، ایک نبی کا اللہ نے مثال دیا، حاکم بننے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری تھا، ایک علم، ایک جسم۔ تو کون سی نبی کی بات تھی؟ نہیں، ایک نبی کا تذکرہ ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کی بات تھی۔ ان کے پاس کیا تھا؟ علم تھا اور جسم تھا، علم تھا، جسم تھا، یہ دونوں۔ اور کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ پیسہ نہیں تھا۔ تو قوم نے کیا کہا؟ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو حاکم کیسے بن گئے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ حاکم بننے کے لیے پیسوں کی نہیں، علم کی ضرورت ہے اور جسم کی ضرورت ہے۔ علم ہو، جسم ہو تو پیسہ خدا جاتا ہے۔ علم کی ضرورت تھی، جسم کی ضرورت تھی۔ یہاں پر ایک رک کر ایک اور صفت بتا دوں، امامت شناسی یاد رکھیے گا، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہو، چاہے وہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہو، انہوں نے کہیں پر بھی ان کو جو بنانے والے تھے یا جو بنے، ابراہیم خود بنے یا بنایا گیا اللہ نے نبی، پھر جیسے ہی امامت کی بات آئی تو کیا کہا؟ پروردگار میری ذریت کے بنا، نہیں کہا کہ میں اپنی ذریت میں کسی کو بنا رہا ہوں۔ کہا ابراہیم نے میں میری ذریت میں اسماعیل کو نبی بنایا، کہا نہیں، بلکہ خواہش کی میرا اللہ بنا دے۔ قوم جب نبی کے پاس ہے، اسماعیل پر جب ان کے پاس آگے بات کیا کہا؟ ہمیں ایک حاکم کی ضرورت ہے، کس سے لڑنا ہے؟ جالوت سے لڑنا ہے۔ تو کیا کہا؟ صبر کرو، انتظار کرو، وہی آ رہی ہے۔ تو وہی آئی، کیا کہا؟ جالوت کو بنایا، اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو اللہ نے کیا کہا؟ جسم ہے، علم ہے، دونوں جگہ ایک ہی بات تھی۔ بنایا کس نے؟ نبی نے نہیں، اللہ نے بنایا۔ تو ایک صفت اور نوٹ کر لیجئے، امامت شناسی میں یہ ہے، ان کو منصوص باللہ ہونا چاہیے، یعنی بنانے والا صرف اللہ ہے۔ جب نبی نہیں بنا سکتا، جب نبی نہیں بنا سکتا تو سقیفہ کے صلوات پڑھو۔ بات چل رہی تھی کس چیز کی؟ ولایت کی۔ ولایت کا ایک مثال ہے، ایک باؤنڈری ہے۔ آنا کہاں سے ہے؟ دروازوں سے آنا ہے، دیوار سے نہیں آنا۔ مدینے میں خلیفہ بن گئے تھے حضرت، کیا ہوا؟ خبر کیا پہنچی؟ گھر میں برائی ہو رہی ہے، کب پہنچتا ہوں؟ جیسے ہی پہنچے دروازہ لوہے کا تھا، اب وہ جسم نہیں تھا، وہ جسم کو نہیں تھا جو حاکم کو ہونا ہے۔ کیا کروں؟ کیا دروازہ کھل نہیں رہا ہے؟ کیا کیا؟ کچھ اینٹ پتھر مٹی اٹھانا ہے، رکھا، چڑھ گئے، دیوار کود کے گئے، دیوار کود کے گئے۔ وہاں پر جو غلطی ہو رہی تھی تو یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ غلط ہے۔ تو حضور آپ آئے کہاں سے ہیں؟ حضور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں تو دیوار، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اچھی صلوات پڑھے محمد۔ اسی لیے حاکم کو علم ہوا نا، جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ صحیح حاکم ہوتے ہیں، یہ صحیح
کبھی حاکم ہوتے تو دروازہ کھول دیتے، ایسا نہیں کہ ابھی دروازہ کھولنے کے لیے انگلیوں کی ضرورت بھی کافی نہیں ہے، صحیح معصوم اگر ارادہ بھی کر لے تو ولایت ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری میں دروازے سے داخل ہونا ہے، تو اس دروازے کا نام ہے امامت۔ اگر امامت نہ ہو تو دروازہ نہیں کھلتا، تو امامت کو اپنائیں مضبوطی کے ساتھ، صرف ایسے نہیں ہاں میں علی کو مانتا ہوں ایسے نہیں، کچھ نہ کچھ جانیے، پڑھیے، سمجھیے، جو صفات مولا میں ہیں وہ کم سے کم اپنانے کی کوشش کریں۔ محرم حرام ہے، بہترین ایام ہے، اس محرم میں اتنا سیکھ لو، 2-3 چیزیں اپنے اندر سے اس پہ عمل کرنا ہے۔ مولا حسین کا زمانہ ہے، مولا حسین راستے سے گزر رہے ہیں، یہ ولایت بتا رہا ہوں، ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کا اصلی معنی کیا تھا؟ امام کا معنی کیا تھا؟ اصطلاحی معنی ریاست العامہ، آپ لوگ نہیں تھے مجلس میں، اور اس نے کہا ریاست العامہ، کہاں کی ریاست عامہ؟ دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اب حسین کے پاس کیا ہے؟ یعنی کیا پوری دنیا حسین کے ہاتھ میں، پوری آخرت حسین کے ہاتھ میں۔ اگر دین و دنیا کا مالک راستے میں جا رہا ہے، مدینہ کی گلیوں میں کچھ فقیر کھانا کھا رہے ہیں، اب یہ دین و دنیا کا اختیار رکھنے والا کر رہا ہے، فقیروں نے آواز دی یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے، سفرے میں ہم سفرہ ہو جائیے، کھانے میں آ جائیے۔ ایک مرتبہ کہا امام علی مقام نے کھا لو، دوسری مرتبہ کھا لو، جب تیسری مرتبہ کہا مولا حسین آ گئے، فقیروں میں فقیروں کی طرح بیٹھ گئے۔ کون ہے امام؟ امام کون ہے؟ امام کون ہے؟ کیا ہے ان کے پاس؟ ریاست العامہ، ریاست العامہ، دین و دنیا، جو چیز اس میں ہے سب کا اقتدار حسین کے ہاتھ میں ہے۔ کیسے بیٹھا ہے؟ جیسے وہ تو فقیر بیٹھے تھے۔ کہاں بیٹھا ہے؟ جہاں وہ تو فقیر بیٹھے تھے، مٹی میں بیٹھ گئے، کپڑے مٹی والے ہو گئے۔ فقیر جس پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے، ریاست العامہ، یہ ہاتھ معمولی ہاتھ نہ تھا، اگر چاہتے تو جنت کے کھانے منگوا سکتے ہیں، اگر چاہے جنت کے کھانے منگوا سکتے ہیں۔ وہ لوگ اور ہیں جہاں انگور کے باغ میں لگی ہوئے انگور کی بیل سے انگور توڑ نہیں پاتے۔ حسین وہ ہے جو مسجد نبوی میں جب بیٹے نے خواہش کی بابا انگور کھانا ہے تو مسجد کے ستون سے مولا حسین نے انگور کو توڑ کر دے دیا۔ مسجد کے ستون سے جیسے ہاتھ کو بڑھایا انگور توڑا، چلے بیٹا انگور کھا لے۔ یہ اقتدار عامہ، پوری دنیا آخرت کی پوری حکومت اس ہاتھ میں ہے، اور وہ ہاتھ کہاں ہے؟ وہ ہاتھ کہاں ہے؟ فقیروں کے پلیٹ میں ہے۔ جو فقیر کھائے وہ مولا حسین نے تناول فرمایا، وہ مولا حسین نے تناول فرمایا۔ کون ہے حسین؟ کون ہے حسین؟ ریاست العامہ، مدینہ کے فقیروں کے ساتھ۔ اللہ کوئی دیکھنے والا ہوتا تو یہ تینوں میں کوئی فرق نہ رکھتا، کوئی فرق نہ رکھتا۔ کھانا کھانے کے بعد مولا نے کہا یہ تو تمہاری باری تھی، اب کل ہمارے گھر آ جانا، کل ہمارے گھر آ جانا، کھلاؤ کھاؤ۔ یہ سنت حسین، جہاں جاتے ہو نا کھانے کے لیے ان جیسے ہو۔ یہ تو سفرہ حسین، یہاں آداب ملتے ہیں، یہاں سے آداب نہیں سیکھو گے تو کہاں سے سیکھو گے؟ یہ مجلس آداب، یہاں سے آداب سیکھنا ہے، اخلاق سیکھنا ہے، یہاں سے ہمیں بیٹھنے اٹھنے کا ڈھنگ سیکھنا ہے، ایسے رہنا ہے پتہ نہ چلے کون کیسا ہے۔ کون پیغمبر کی کون سی ذات ہے؟
پیغمبر کی ذات کون سی؟ آخری نبی کی ذات، دین و دنیا کے مالک۔ جب عیسائی ملنے آئے تھے تو انہوں نے سوچا کہ اتنا بڑا مختار رسول کیسا ہوگا، ہم ایسے ہی نہیں جائیں گے۔ 2 کلو سونا اٹھایا انہوں نے، اپنے جسم میں رکھا، تو بھی پہن۔ عیسائیوں نے کیا پہنا؟ زیورات کے لباس پہنے، کس سے ملنے کے لیے؟ ریاست۔ ارے یہ 2 کلو سونا، 2 کلو سونا، مولا میں فقیر ہوں۔ چوتھے امام نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، میں مولا فقیر ہوں، کچھ نہیں ہے، جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ کہ کیا ہے؟ کہ میری ولایت تیرے دل میں ہے، یہ واپس کر اور کا پار سونے کا لے جا۔ ریاست العامہ، زیور کا لباس ہے، ملنا ہے۔ حضور نے کہا نہیں، مل نہیں سکتے، واپس چلے جاؤ۔ پھر کیسے آنا ہے؟ 3 مرتبہ کے بعد 4تھی مرتبہ اللہ میں مشکلات ملے، یعنی بتائیے آپ کے حضور سے ملنا کیسے ہے؟ کیسے لباس میں گئے تھے؟ یہ بات اس کو اتارو، معمولی لباس میں بدل کرو۔ کیوں؟ وہ بادشاہ نہیں ہے، کیا وہ بادشاہ نہیں ہے؟ وہ بادشاہ ہے، ریاست العامہ اس کے پاس ہے، لیکن کیسے رہتا ہے وہ دیکھ لو۔ سادہ لباس پہن کر آؤ، سادہ لباس سے بدل کر کے آنے کے بعد مسجد نبوی کے ڈیوری میں کیا دیکھا؟ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھنے لگے شاید حضور آنے والے ہوں گے، حضور آنے والے ہوں گے۔ سلمان فارسی نے کہا نہیں، حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کون ہے؟ فرق ہی نہیں دکھ رہا ہے کہ یہ جو بیٹھے ہیں یہی حضور ہے، یہی حضور ہے۔ بیٹھنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، کھانے کا انداز، پینے کا انداز ان سے سیکھو، جو کیا ہے؟ ریاست العامہ ہے۔ پورے دین اور دنیا کی قدرت رکھنے والے ایسے زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ مل جاؤ، ہاں ان کے ساتھ رہو۔ یہ ایسے ہیں، دشمن جب بھی آتا تھا تو انہوں نے اپنے دروازے ویسے ہی کھولے تھے جیسے دوستوں کے لیے کھولے تھے، ایسے لوگ ایسے رہا۔ کربلا 10 کا ہے، میرا ٹائم شاید ختم ہو گیا ہے۔ آپ ریاست العامہ کے ساتھ منسلک ہو جائیے، اس لیے کہ دنیا چاہتے ہو ان کے ساتھ، آخرت چاہتے ہو ان کے ساتھ، رہنا کم میں دنیا میں۔ کوئی ہمارے ساتھ میں کچھ پودے کو جانتا ہے، ہم دادا کی دادا کے بابا کو نہیں جانتا، یہ یاد بھی نہیں کر رہا، چلے گئے 200 سال پہلے تھے ہوں گے، نہیں جانتا۔ ہاں وہ اپنے اعمال کے ساتھ ہیں، اگر وہ ریاست العامہ کے ساتھ رہے ہوتے ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ ہمارے سارے اجداد کو اماموں کا مہمان بنائے۔ بہترین دعا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ مجلس اعزا ہے، یہاں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ حسین وہ ذات کا نام ہے، حسین وہ ذات کا نام۔ چھٹے امام نے فرمایا قبہ حسین کے نیچے 2-3 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آیت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں جہاں مجلس اعزا ہو وہ قبہ حسینی ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعا کریں اپنے والدین کے لیے، سب سے اچھی دعا اپنے والدین کے لیے ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ نے دعا کی اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کی، آپ کی عمر اتنی ہی رہے گی۔ اگر آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتی، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ روایت ہوگی اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کریں۔ تو عرض کر رہا تھا ان کے ساتھ منسلک ہونا، یہ عجیب مخلوق ہے، عجیب و غریب مخلوق ہے، اتنی اچھی مخلوق جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ 61 ہجری کربلا معلیٰ، نر آدم، آج 5 محرم ہے، آج شبس آیا۔ 5 محرم کون آیا تھا؟ شبس۔ کون شبس؟ مولا علی کے ساتھ صفین میں لڑا تھا، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھا صفین میں، مولا کا ماننے والا تھا۔ آج ابن زیاد کی طرف ہے، 4000 کا لشکر لے کر آیا۔ کتنے کا؟ عمر ابن سعد نے پیادہ تھا۔ جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ گھوڑے سوار ہوتے ہیں، کچھ نیچے پیروں سے چل کے لڑتے ہیں، پیروں سے جو چل کے لڑتے تھے ان کا کمانڈر بنایا۔ کس کو؟ شبس بن ربیع۔
آج یہ 4000 کا لشکر ہے. جیسے یہ لشکر نبی پہنچا کربلا اس وقت تک 3800 کا لشکر تھا اس کا. آج 5 تاریخ کو کئی لشکر آئے, ان میں سے ایک لشکر ہے. جیسے یہ لشکر آیا ان کی آوازیں, ان کی گھوڑوں کی ڈاکوں کی آوازیں اہل حرم کو پہنچی. زینب و کلثوم بے قرار ہو گئی. یہاں عزاداروں بے قراری بڑھتی گئی. ایک مرتبہ مولا حسین خیمے زینب میں پہنچے. کہا بہن زینب یہ اضطراب کس چیز کا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو بھیا ہزاروں کا لشکر وہاں آتے جا رہا ہے, نرغے اعدا میں آ چکے ہیں. مولا حسین نے کہا بہن زینب معلوم ہے یا تمہیں نہیں معلوم, میں نے طفلی میں وعدہ کیا ہوں, میرے نانا کے آغوش میں تھا. نانا نے بتایا بیٹا یہ مٹی ہے. تب نانا یہ کون سی مٹی ہے؟ بیٹا آج 10 محرم ہے, دیکھو بیٹا غور سے دیکھو. میں دیکھا وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی. میں نے پوچھا نانا یہ کون سی مٹی ہے, خون میں کیسے تبدیل ہوگی؟ بیٹا 61 ہجری ہوگی, کربلا کا میدان ہوگا, نہ پانی میسر ہوگا, نہ کھانا مزہ ہوگا. بیٹا یہ تمہارے شہید ہونے کی جگہ ہے. بیٹا یہ مٹی ہے, یہ مٹی کو امانتاً میں سلوا کو دیے جا رہا ہوں. عزادارو جیسے ہی مولا حسین کی یہ باتیں بی بی زینب سنی اور رو پڑی, گریا کرنے لگی. ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا بہن زینب یہاں رونے کا مقام نہیں, شکر کا مقام ہے, شکر کا مقام ہے, عجیب و غریب شکر کا مقام ہے. عزادارو فطرت میں, انسان کی فطرت میں یہ ہے, دیکھیں عادت بدل سکتی ہے, فطرت چینج نہیں ہو سکتی. فطرت میں یہ ہے کوئی بھی خاتون اپنا شوہر نہیں گنواتی, یہ فطرت کا تقاضا ہے. اپنے شوہر کو بانٹتی تک نہیں ہے تو گنوانا دور ہے. لیکن کربلا کی عورتیں اپنی شوہر کو آمدہ کر رہے تھے, تمہیں کل قربان ہونا ہے. ارے کہیں شوہر کو آمدہ کرتے ہیں, چلو شوہر کو آمدہ کرے سو کرے, لیکن اپنے گود کے والے بچوں کو آمدہ نہیں کرتے, مرنے کے لیے تیار نہیں کرتے. زینب شب عاشور اولو محمد کو بلوایا, اپنے قریب بلوایا, بٹھایا, تم بیٹھ جاؤ, اے اول تم بیٹھ جاؤ, اے محمد بیٹھ جاؤ, درس لو. ماں کچھ بتانا چاہتی ہے. اماں کیا بتانا چاہتی ہے؟ بیٹا دیکھو کل روز عاشور ہے, کل جنگ کا دن ہے, عجیب و غریب جنگ ہونے والی ہے. بیٹا اپنے مانگوں پہ فدا ہو جانا, بیٹا دین کے لیے قربان ہو جانا, بیٹا اپنے آپ کو کٹا دینا. اللہ اکبر, کوئی بات دنیا میں کہہ سکتی ہے؟ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. آپ کو معلوم ہے امام حسین جب چھوٹے بچے تھے رسول نے کہا تھا کہ فاطمہ گھبرانا نہیں, تیرے بچے پر اللہ نے قوم پیدا کرے گا, وہ قوم کے لوگ تیرے بچوں پر روئیں گے, اپنے غم بھول جائیں گے, حسین پر روئیں گے. اللہ اکبر. امام صادق کی حدیث ہے, مولا امام صادق نے فرمایا حضرت نوح نے کشتی چلتے وقت ایک لوہے کا ظرف کشتی سے پھینکے ہیں, آج تک سمندر کے زمین پر نہیں گیا. کتنا پانی ہوگا سمندروں میں, کتنا پانی ہوگا, وہ ظرف زمین کے تہ تک نہیں پہنچا. مولا صادق نے فرمایا جہنم کی آگ کا ایک شعلہ اور 7 سمندر ڈال دو تب بھی بجھ نہیں سکتا. پھر مولا صادق نے فرمایا میرے جد حسین پر گریا جو کرتا ہے اس کا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. عزادارو کیوں نہ بجھائے, فطرت سے ماورا شے کا نام
دیا مامو جان ہمیں جانے کی اجازت دیجیے، جنگ کے فنون سے آشنائی رکھتے ہیں، اللہ وہ کشتوں کے کشتے لڑا دیں گے، مامو جان اجازت دیجیے میں بنا کو وائسرا سے ٹکرا دیں گے۔ اللہ اجازت ملی، یہ دو بچے سوار ہوئے، معلوم روایت کیا کہتی ہے، مختار کے پاس جب لایا گیا، اب وہ نکلنے والا حمید ابن مسلم سے روایت ہے، مختار سے کہتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا یہ دو بچے گھوڑے پر خود سوار نہیں ہو سکتے تھے، ایک کو حسین نے سوار کیا، ایک کو عباس نے سوار کیا، ارے میدان کارزار علی و جعفر تیار، اللہ اکبر، ایک طرف عمر ہے اور دوسری طرف علی و جعفر تیار کے نواسے موتے پڑھتے چلے گئے اور لڑتے چلے گئے، بھوک و پیاس کی شدت تھی، اور بچے کب تک لڑتے، عمر سعد نے کہا یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں، علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، ارے پورا لشکر ایک ہوا، یہ دو بچے سمجھ نہ سکے، آواز دی مامو جان آخری سلام، ارے یہ دو بچے ارے گھوڑوں سے نیچے آئے، عباس و حسین پہنچے، بس دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ کہتی ہے جیسے ہی دونوں بچوں کے جنازوں پر عباس و حسین علیہ السلام پہنچے، اپنے آغوش میں انہوں محمد کو لیا، بیٹا کیا مسئلہ ہے، چھوٹے بچے تھے نا، پیاسے تھے، ٹوٹے تھے، زخموں میں چور تھے، میں یہ سمجھتا ہوں شاید پانی مانگے ہوں گے، تو تاریخ میں لکھا نہیں ہے، یا کچھ مانگے، کہا نہیں، بس کیا کہا مامو جان، عباس سے بتا دو، وہ وقت کا امام پیاسا تھا، ہم نے پانی پہ قبضہ کیا، امام پیاسا تھا، ہم نے پانی نہیں لیا۔ ایک روایت کہتی ہے لشکر یزید میں ہزاروں ایسے تھے جنہیں اولا محمد کے دادا نے آزاد کیا تھا، ایک مرتبہ جیسے ہی شام غریبہ قریب تھی، عمر سعد نے کہا گھوڑے دوڑاؤ، جعفر تیار کے آزاد شدہ غلام آئے، آنے کے بعد کہا خبردار ہمارے آقا کے پوتوں کو کوئی گھوڑے نہ دوڑائے، ارے چھوٹے چھوٹے جنازے اٹھائے، کافی دور لے گئے، میں یہ کہوں گا بیوی زینب تمہارے بچے گھوڑے کے ٹاپوں میں نہ آئے، لیکن زینب یہ ضرور کہے گی ارے حسین میرا باجا مالک ہماری اس قلیل سی عبادت کو بارگاہ قبولیت میں درجہ قبولیت عطا فرما، اے میرے مالک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کو جائے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، اے میرے اللہ جو بھی اس شہر میں آزادات رہے اب نہ ہے، اے میرے مالک اے میرے معبود ان سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، مالک ان سب مرحومین کو آج مولا حسین کے مہمانی میں قرار دے، معلوم والے پروردگار اے میرے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے میرے مالک پالنے والے پروردگار ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ غیب سے عطا فرما، پالنے والے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو روزگار ان کی روزی میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، مالک جو زیارت کے جو مشتاق ہیں جو زیارت سے مشرف فرما، خصوصاً زیارت کربلا پاک نصیب فرما، پالنے والے پروردگار جو مریض ہیں تجھے واسطہ ہے ان کی کرامات کا، اس دروازے کا جو طبیب العتبہ ہے میرا اللہ ان سب کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، پالنے والے پروردگار جنہوں نے کہا ہے بیمار ہیں کچھ ایڈمٹ ہیں کچھ
یہاں پر موجود ہیں، کچھ نہیں ہے، میرے اللہ ان سب کو شفائے کلی اور عاجلہ عطا فرما۔ آنے والے پروردگار مالک دنیا بڑے عجیب و غریب انداز میں میرے مالک ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے، کھل مل گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اسی طرح حلال و حرام میرے اللہ اس پرآشوب زمانے میں ہمیں حلال اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ مالک امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، اور ان کے خاص انصار میں ہمیں شمار فرما۔ ماتم حسین سے